المصادر. تحصیل المصادر میں ماضی بعید تک ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، یعنی سبق نمبر 6 کمپلیٹ ہو گیا. تحصیل المصادر میں آج ہم جو شروع کریں گے وہ سبق نمبر ہمارا 7 ہے. سبق نمبر 7 پہ ہماری ہیڈنگ ہے ماضی استمراری. ماضی استمراری کا بیان. سب سے پہلے تو ہم جس بیان کو پڑھیں وہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بیان ہے کون سا. یہ بیان ہے کون سا یا اس کی تعریف کیا ہے. تو ماضی استمراری وہ ماضی ہے. ماضی استمراری وہ ماضی ہے. باقی پوری تعریف آپ لوگوں کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. لفظ ماضی لکھا ہوا نہیں تھا، اتنا میں نے لکھ دیا تاکہ آپ لوگ تعریف کریں تو اس طرح سے تعریف کریں ماضی استمراری وہ ماضی ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا پورا نہ ہونا سمجھا جائے. اسی لیے اس کو ماضی ناتمام بھی کہتے ہیں. اسی لیے اس کو ماضی ناتمام بھی کہتے ہیں. اب اس کے بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ اس کے بنانے کا قاعدہ یہ ہے ماضی مطلق کے پہلے می یا ہمی زیادہ کر کے ماضی استمراری بناتے ہیں. جیسے پرورد سے می پرورد. آپ ایک چیز کا خیال رکھیں، کیا ہے ماضی مطلق سے پہلے؟ جیسے مثال کے طور پر ماضی مطلق پرورد ہے. ماضی مطلق پرورد ہے، یہ ہمارا پرورد ہو گیا. ٹھیک ہے، ابھی تک ہم نے ماضی قریب بنائی تو ماضی مطلق کے بعد میں ہا است بڑھا دیا. ٹھیک ہے، ہم نے ماضی بعید بنائی تو ماضی مطلق کے بعد میں ہا بود بڑھا دیا. ٹھیک ہے، یعنی جو کچھ بڑھایا جا رہا تھا وہ ماضی مطلق کے بعد میں بڑھایا جا رہا تھا. ماضی مطلق کے بعد میں بڑھایا جا رہا تھا. لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ کو ماضی استمراری بنانی ہے تو آپ کو ماضی مطلق کے بعد نہیں بڑھانا ہے. یعنی ہا بود آپ نے جیسے ماضی قریب میں بڑھایا تھا، ماضی بعید میں بڑھایا تھا ماضی مطلق کے بعد، آپ کو ایسے نہیں بڑھانا ہے. بلکہ اگر آپ کو ماضی استمراری بنانی ہے تو ماضی مطلق کے پہلے می ہمیں بنانا ہے. ماضی مطلق کے پہلے، تو پہلے اگر ہم لکھیں گے تو یہ ہو جائے گا می پرورد. می پرورد. اور اسی کی جگہ اگر ہم ہمی کر دیں تو ہو جائے گا ہمی پرورد. یعنی می اور ہمی ان دونوں کو جو بڑھانا ہے ہمیں وہ ماضی مطلق کے پہلے بڑھانا ہے، تب ہمارا ماضی استمراری بنے گا. اگر ہم نے ماضی مطلق کے بعد میں است بڑھا دیا یا بود بڑھا دیا تب ہمارا ماضی قریب اور بعید بن جائے گا. لیکن اگر ہم نے می یا ہمی ماضی مطلق کے پہلے بڑھا دیا تب ہمارا ماضی استمراری بن جائے گا. چلو یہ اتنا ماضی مطلق معروف کا قاعدہ پتہ لگ گیا. اب اس کے بعد میں اگر ہمیں مجہول بنانا تھا تو ہم نے پروردن مصدر سے ماضی مطلق معروف پرورد آیا. اور اگر ہمیں مجہول بنانا تھا تو ہم نے کیا کیا اس کے اندر پروردہ شدہ است. پروردہ شدہ است یہ ہمارا قریب ہو گیا. اور ہم نے کر دیا پروردہ شدہ بود. پروردہ شدہ بود یہ ہمارا ماضی بعید بن گیا. اب یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ کو ماضی استمراری مجہول بنانا ہے تو ابھی تک تو آپ نے ماضی مطلق کے بعد میں شدہ است یا شدہ بود بڑھایا تھا. لیکن اگر آپ کو استمراری مجہول بنانا ہے تو آپ کو لکھنا ہے سب سے پہلے پروردہ. اب اس کے بعد میں آپ کو می یا ہمی بڑھانا ہے. یعنی پروردہ کے بعد می یا ہمی. پروردہ می شد. پروردہ می شد. یعنی آپ کو معروف بنانا ہے تو ماضی مطلق کے پہلے می ہمیں لگانا ہے. اور اگر آپ کو مجہول بنانا ہے
तो माजी मुतलक के बाद में मियां हमी लगाना है। मजहूल में माजी मुतलक के बाद में मियां हमी लगेगा और मारूफ में माजी मुतलक के पहले मियां हमी लगेगा। इतना समझ में आ गया। मजहूल अगर बनाना है तो आपको माजी मुतलक के बाद में मियां हमी लगाना है, और अगर मारूफ बनाना है तो माजी मुतलक के पहले मियां हमी लगाना है। अब हमने माजी मुतलक मारूफ जब पढ़ा तो इसके अंदर सारी अलामत कैसे ऐड करनी है। मी परवरद, मी परवर्द, मी परवरदंद, मी परवरदी, मी परवरदेत, मी परवरदम, मी परवरदेन। यानी आपको सिर्फ इसके अंदर ही गर्दान करनी है, मी को नहीं छेड़ना है बिल्कुल भी। लेकिन हाँ, जब आप मजहूल बनाएंगे तो अभी तक सारी अलामत आपने परवर्द के अंदर ऐड की थी, लेकिन मजहूल बनाएंगे तो आपको शुद्ध के अंदर सारी अलामत ऐड करनी होंगी। जिस तरीके से आपने बूद के अंदर सारी अलामत ऐड की थी, जिस तरीके से आपने अस्त के अंदर सारी अलामत ऐड की थी, इसी तरीके से शुद्ध के अंदर सारी अलामत को ऐड करना होगा। अब परवरदा मी से कोई ताल्लुक नहीं है, शुद्ध के अंदर सारी अलामत को ऐड करना होगा। हाँ, हमने इसको पहचान लिया, ये फारसी में तरीका है कि मी या हमी लगाकर माजी इस्तिमरारी बनाते हैं। अगर हम इसे उर्दू में पहचानना चाहें तो कैसे पहचानेंगे? तो ता था इसके आखिर में होगा, ता था। जैसे मी परवर्द, मी परवर्द तर्जमा होगा वो पालता था, वो पालता था। तो था और ता ये दोनों चीजें अगर आखिर में है तो पता लग जाएगा ये इस्तिमरारी है। उर्दू में पहचानने का तरीका यह है कि ता था उसके आखिर में होता है, और फारसी में पहचानने का तरीका यह है कि मी या हमी उसके शुरू में होता है। समझ में आ गया? तस्कीलुल मसादिर का सबक भी समझ में आ गया आप लोगों के? ठीक है।